السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ۔ معزز حاضرین، مصنف نے اپنی اس کتاب فقہ الصلاۃ میں تیمم کے حوالے سے یہ ایک آیت کریمہ ذکر کی ہے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیمم کے حوالے سے ایک حکم نازل فرماتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اگر تم بیمار پڑ جاؤ یا سفر پر نکل جاؤ، یا تم میں سے اگر کوئی انسان قضاء حاجت سے ابھی آیا ہوا ہو، قضاء حاجت اس نے کی ہو، یا تم میں سے کوئی انسان اپنی عورت سے ہم بستری کیا ہو، پھر ان 4 حالت میں سے کوئی ایک حالت کے بعد اگر انسان کو پانی میسر نہ ہو، پانی نہ ملے نماز کی ادائیگی کے لیے، تو عدم موجودگی کی صورت میں اللہ نے حکم دیا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تم اب تیمم کر لو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ یہ بتایا کہ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو لہٰذا یہ جو مٹی پاک ہے، اس کے پاک مٹی کے ذریعے سے تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو اس پر پھیر لیا کرو، مسح کر لیا کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 عذر پیش کیے کہ مان لیتے ہیں اگر انسان بیمار ہے، پہلی بات تو اللہ نے یہ ذکر کی بیمار انسان ہے، اگر انسان بیمار ہے تو عام طور پر ٹھنڈا پانی استعمال کرنا اب اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ اگر بیمار انسان ہے، پانی موجود بھی ہے، لیکن اگر استعمال کرے گا تو ہو سکتا ہے مزید بیماری میں مبتلا ہو سکتا، بخار بھی آ سکتی ہے اس کو، وہ انسان کسی اور بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا بیمار انسان اگر اپنے نفس پر ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ وہ تیمم کر سکتا ہے۔ دوسرا انسان کون ہے؟ سفر پہ نکل گیا، عام طور پہ سفر پر انسان نکلتا ہے، پانی جلد ختم ہو گیا، بہت تلاش کیا، پانی نہیں ملا، تو مٹی الحمدللہ کہیں بھی مل جائے گی آسانی سے، پوری زمین مٹی ہے، کہیں پر بھی پاک مٹی ہے الحمدللہ، اس کے ذریعے سے وہ تیمم کر کے باقی حاصل کر سکتا ہے۔ تیسرا انسان کون ہے؟ کہا کہ ہاں قضاء حاجت کو گیا، جا کر کے اب دیکھ رہا ہے کہ بیچارے کے پاس پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، قضاء حاجت کر لیا، پانی ختم، پانی نہیں ہے، تو ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تیمم کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے انسان اگر دیکھیں یہ اس میں کیا ہے، چوتھی چیز میں أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم مثال کے طور پہ مان لیے عورتوں سے جماع کر لیے، ہم بستری کر لیے، اب ایسی صورت میں اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو 3 حالت میں ہو سکتا ہے وہ انسان جنوبی نہیں ہے۔ چوتھی حالت میں اللہ نے کہا کہ جنابت کی حالت لائق ہوئی ہے جس پر غسل کرنا واجب ہے، تیمم نہیں ہے، غسل کرنا واجب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غسل کرنے کی صورت میں بھی بدل کے طور پر تیمم کو قرار دیا کہ تیمم کر لو، انشاءاللہ تمہارا یہ غسل بھی ہو جائے گا، اس کے اندر تمہارا وضو بھی ہو گیا۔ پھر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہیں طریقہ بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر نکلا تھا، کسی اپنی ایک حاجت کے لیے گیا تھا، تو کیا ہے کہ راستے میں ہی سفر کے دوران میں مجھے جنابت لاحق ہو گئی، احتلام ہو گیا، اور ایسی صورت میں انہوں نے کیا دیکھا کہ سفر پر ہوں اور ایک تو جنابت لاحق ہو گئی ہے، پانی کا ملنا ضروری ہے، غسل کرنا ہے، پانی کہیں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انہوں نے کیا کیا، دیکھیں اجتہاد کیا صحابی نے، کرنا کیا ہے، پانی نہیں ہے، پاکی حاصل کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہو سکتی وہ حدیث ذہن میں تھی آپ کی، جس کے اندر نبی علیہ السلام نے کہا 5 چیزیں مجھ کو ایسی دی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ نے نہیں دی، کسی انسان کو نہیں دی۔ 5 میں سے ایک چیز نبی علیہ السلام نے کہا وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا، آپ نے کہا کہ ساری زمین یہ جو مٹی ہے وہ میرے لیے اور ہمارے لیے امت کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ اللہ نے بنایا۔ تو سمجھ میں آیا صحابی کو، اجتہاد کیا انہوں نے، ارے مٹی تو پاک ہے، پانی پاک ہے، مٹی بھی پاک ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں پانی سے ہم کیا کرتے ہیں، پورے بدن پہ پانی لگا لیتے ہیں، وضو کیسا کرتے ہیں ہم۔ صحابی نے اجتہاد یہ کیا، چلو ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں، پانی تو نہیں ہے، مٹی سے طہارت حاصل کرتے ہیں، تو لہٰذا پوری طریقے سے مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگے، پوری مٹی اپنے بدن پہ لگا لیے۔
نبی علیہ السلام کے پاس جا کر کے انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے حالت جنابت میں پانی نہ ملنے کی صورت میں جانور جس طریقے سے لوٹ پٹ ہوتا مٹی میں ویسا ہوا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ھکذا، آپ نے کہا کہ اس کی حاجت نہیں تھی، لوٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس تم صرف اتنا کرتے اپنے ہاتھوں سے تو تمہارے لیے کافی تھا. نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر طریقہ بتایا تیمم کا. سمجھنا ضروری ہے کہ تیمم کا طریقہ صحیح حدیث کی روشنی میں کیا ہے. یہ حدیثیں مسلم اور بخاری کی ہیں. مسلم کے اندر آیا ایسا کہ نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارا. مارنے کے بعد میں نبی علیہ السلام نے جو اپنا بایاں ہاتھ ہے لیفٹ ہینڈ اس سے رائٹ ہینڈ کے اوپری حصے پر آپ نے مسح کیا، پھر اس کے بعد یہاں مسح کیا، پھر اس کے بعد آپ نے چہرے پر ہاتھ پھیرا. یہیں پر ختم ہوا تیمم کا مسئلہ. بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا، پھر اس کے بعد دوسرا عمل جو مٹی جو کنکریاں لگے ہوئے تھے ہاتھ پر آپ نے اس کو پھونک مارنا، یہ بھی سنت پھونک مارنا ہے. پھر اس کے بعد میں تیسرا عمل ہے نبی علیہ السلام نے چہرے پر ایک مرتبہ مسح کیا، اور چوتھا ہے کہ یہ دو کلائی جو ہے رائٹ اور لیفٹ ہے دایاں بایاں اس پر نبی علیہ السلام نے مسح کیا. یہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے وہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ کہ تم اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو. تو پہلے چہرہ ہے قرآن کے اندر، پھر بعد میں ہاتھ ہے. بخاری کی روایت میں پہلے چہرہ ہے پھر بعد میں ہاتھ ہے. لہٰذا اسی صحیح بخاری کی روایت کو راجح قرار دیا گیا، ترجیح دی گئی کہ کوئی تیمم کرنا چاہے گا تو اس طریقے سے تیمم کرنا. اور عام مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ تیمم کا یہ طریقہ ہے کہ 2 ضرب لگائی جاتی ہے، یعنی 2 مرتبہ مٹی پہ مارتے ہیں. وہ ایک حدیث ہے، نہیں بول کے نہیں ہے، حدیث ہے وہ کہ جس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ الضرب ضربانی، کہ مٹی پر 2 مرتبہ مارنا ہے، ایک چہرے کے لیے اور دوسرا کوہنیوں تک ہاتھ مسح کرنے کے لیے. لہٰذا یہ حدیث یوں سمجھ لیجیے کہ سند کے اعتبار سے صحیح، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اسی لیے جو بخاری کی روایت کے اندر جو ابھی ہم نے طریقہ بتایا ہے وہی طریقہ صحیح ہے، اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے یہی طریقہ ہو ذکر کیا. اب رہا مسئلہ یہ قرآن کی آیت کے اندر جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ایک تو اللہ نے کہا اب مسح کرنا ہے تو کہاں کریں گے آپ مسح؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہاں مسح کریں گے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے سعید کا لفظ استعمال کیا. سعید کا معنی اہل علم کہتے ہیں شوق سے اس کے معنی ہوتے ہیں پاک مٹی کے. اہل علم نے یہی بات بتائی. بعض علم نے بتایا ہے کہ زمین کا جو بالائی حصہ ہوتا ہے، اوپری حصہ ہوتا ہے، وہ سعید مراد ہے اس سے. مطلب زمین کا تھوڑا اونچا حصہ اگر ہے، وہ چاہے ریت ہو، وہ چاہے مٹی ہو یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، آپ انشاءاللہ وہاں ایک مرتبہ ضرب لگا کے آپ انشاءاللہ تعالیٰ تیمم کر سکتے ہیں. بعض علم نے اس چیز کو راجح قرار دیا. تو اچھی چیز ہے پاک مٹی مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے اچھی طریقے سے وضو تیمم کر لے سکتے ہیں. لیکن ہم کو معلوم ہے کہ یہ مٹی یہاں کتے بیٹھتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، سمجھ رہے بات کو، تو گندگی ہے، وہ نجاست والی مٹی سے تیمم نہیں کر سکتے آپ. یہ طیب کا لفظ استعمال کیا اللہ نے قرآن کے اندر پاک، تو پاک مٹی سے مطلب جس میں نجاست نہ ہو. تو لہٰذا ایسے تیمم کے لیے ایسی مٹی کا انتخاب کرنا ضروری ہے. ایک چیز بنیادی ہے، کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ آپ نے کہا کہ جعلت تربتها لنا طہورا، کہ ہمارے لیے ساری زمین کو پاکیزگی کا ذریعہ بنایا گیا. کب؟ شرط کیا ہے حدیث میں اذا لم نجد الماء، جب کہ ہمیں پانی نہ ملے. یہ شرط ہے. علم میں کیا بتاتے ہیں؟ تیمم کے لیے پہلی شرط آپ کو پانی نہ ملے. تو ہمارے یہاں مثال کے طور پہ اگر پڑوس میں پانی مل سکتا، کہیں میں گیا جا کے پڑوسی سے پانی مانگ سکتا ہوں. پانی مانگنا کہیں کو پیسے نہیں ہمارے پاس، پانی خرید نہیں سکتے. 10 روپے کی بوتل آرام سے خرید سکتے ہیں، 20 کی خرید سکتے ہیں، 2 خرید سکتے ہیں. تو پانی کی بوتل خریدیے، آپ پی لیے، اس سے وضو بھی کر لیجیے، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پانی خریدنا آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. پانی مانگنا پڑوس سے کوئی مشکل کام نہیں. تو ہمارے گھر میں پانی نہیں آیا، یہ وجہ نہیں آپ تیمم نہیں کر سکتے. آپ پانی نہیں ملنے کی صورت میں کیا مطلب؟ تلاش کیے، چھان بین کرے، کہیں پانی نہیں ملا، اس کو بولتے ہیں پانی نہ ملنا. آج تو الحمدللہ کہیں بھی پانی مل سکتا ہے. تو تیمم ایک حد تک جو ہے نا یوں سمجھ لیجیے کہ کہیں کہیں حالت نہیں ہے. آج سفر پر ہے تو ایک بات الگ ہے. اچھا، یہ اذا لم نجد الماء. دوسری بات جو اس حدیث کے اندر آئی ہے، قرآن کی آیت کے اندر اللہ نے کہا بیمار انسان. ہاں اہل علم کہتے ہیں کہ پانی تو موجود ہے
لیکن استعمال کرنے سے اگر نقصان ہے میری ذات کو تو لہٰذا میں ایسی صورت میں بھی تیمم باقاعدہ طور پر کر سکتا ہوں. یہ دو اہل علم نے بات بتائی ہے. اچھا، نماز پڑھ رہا ہے کوئی انسان، نماز پڑھ رہا ہے، پانی اگر اس کو مل گیا معلوم ہوا تو کیا کریں گے؟ نماز توڑے گا وہ انسان. تو لہٰذا اس حوالے سے ایک روایت ہے، وہ روایت سن لیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ دو شخص سفر پہ نکلے، پانی نہیں ملا، وہ تلاش کے نہیں ملا، تو لہٰذا دونوں نے تیمم کر لیا مٹی سے. تیمم کرنے کے بعد دونوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص کو معلوم ہوا، دونوں کو معلوم ہوا کہ دوران نماز کے پانی مل گیا، پانی کی اطلاع ملی. تو ایک انسان نے کیا کیا؟ نماز مکمل کر لی اس نے، دونوں نے. ایک انسان نے کیا سوچا کہ میں نے تیمم سے نماز پڑھی، حالانکہ اب پانی موجود ہے، تو لہٰذا اس نے دوبارہ پانی سے وضو کیا، پھر نماز پڑھا. دوسرا انسان اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے کہا میں نے تیمم کیا، نماز پڑھ لیا، بس ہے، کافی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دونوں شخص گئے، جا کر کے اپنا ماجرا بیان کیا. اے نبی، ہم نے دونوں میں سے ہر ایک نے الگ الگ عمل کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے یہ کیا کہ نماز کو نہیں دوہرایا، صرف ایک مرتبہ نماز پڑھی تیمم سے، پانی ملنے کے بعد بھی دوہرایا نہیں، اس سے آپ نے یہ جملہ کہا اصبت السنۃ وازادت صلاتک. آپ نے کہا کہ تو نے سنت پر عمل کیا اور تیری یہ نماز تیرے لیے کفایت کر گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیے، پھر اس کے بعد پانی ملا ہم کو، تو دوبارہ نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہی سنت ہے. ہاں، جس نے دوبارہ نماز ادا کی اس کے حق میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، تمہارے لیے دگنا اجر ہے. ایک تو تمہارا اجتہاد کا، اور دوسرا تم نے یہ جو نماز پڑھی ہے تو ضائع تو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ عمل، کہ تمہارا نماز پڑھنے پر بھی تم کو اجر ملے گا. لہٰذا یہ چند مسائل تیمم کے حوالے سے. ایک چیز بنیادی جو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے، ہمارے عام طور پہ پاک مٹی سمجھ میں آیا آپ کو، زمین بالائی حصہ ریت وغیرہ، یہ اب یہاں ہمارے یہاں جو نا دیواروں پہ جو مسا کرتے ہیں، بہرحال اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تیمم نہیں ہوتا، یہ تیمم نہیں ہوتا. تو دیواروں پہ، گھر کی دیواروں پہ عام طور پہ جا کر کے لوگ تیمم کرتے ہیں. اپنے گھر کے اندر کی دیوار جو بالکل یہ سمجھ لیجیے کہ ابھی پینٹ وینٹ ماری ہوئی ہے، اس سے لہٰذا تیمم نہیں ہوتا. تیمم کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ ایسی مٹی جس پر دھول ہو، جس پر کنکریاں ہوں، ہاں، جس کو مٹی کہا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں اس پہ تیمم ہوتا. بصورت دیگر گھروں کے دیواروں پر، کہیں دیواروں پر اگر تیمم کریں گے تو یہ تیمم نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہم نے کتاب و سنت کی روشنی تیمم کے حوالے سے مسائل سیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اور مزید اچھے انداز میں ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.